السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ۔ روم کے بادشاہ دقیانوس کے سامنے اصحاب کاف کا علم بغاوت بلند کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس ظالم بت پرست بادشاہ کے سامنے حق کا اعلان کیا۔ یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ وربطنا، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ربط، رابطہ، مربوط۔ رابطہ اس نے باندھا، ربطنا ہم نے باندھ دیا، وربطنا اور باندھ دیا ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر۔ قلوب قلب کی جمع ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وربطنا علی قلوبہم اور باندھ دیا ہم نے ان کے دلوں پر، اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب عقیدہ توحید سے ان کے دل مضبوط ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور پھر وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے۔ اذ قاموا فقالوا، قام وہ کھڑا ہوا، قاموا وہ کھڑے ہوئے، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہو گئے، فقالوا پھر انہوں نے کہا، قالا اس نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، اذ قاموا فقالوا جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، کیا کہا، کیا اعلان کیا بادشاہ کے سامنے؟ ربنا رب السماوات والارض، ربنا ہمارا رب۔ ربنا ہو تو اس کے معنی ہوں گے اے ہمارے رب۔ ربنا ہمارا رب، اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو رب السماوات والارض، رب السماوات رب آسمانوں کا، والارض اور رب زمینوں کا۔ ارض کا لفظ واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ رب السماوات مرکب اضافی بن رہا ہے۔ ربنا ہمارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اب بتوں کے سامنے جھکنے والوں، ہم ان کے سامنے جھکے، اور ہمارا رب تو وہ ہے جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا رب ہے، جس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، جس نے زمین کا نظام قائم کیا ہوا ہے، جو اتنا پاور والا ہے، اتنی طاقت والا ہے۔ ہمیں اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں جانے کی ضرورت کیوں؟ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ کسی شجر کے سامنے، کسی حجر کے سامنے، کسی قبر کے سامنے جھک جائے، نہیں ہو سکتا۔ لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو، دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، ندعو ہم پکارتے ہیں، لن ندعو ہم کبھی نہیں پکاریں گے، ہرگز نہیں پکاریں گے، من دون ہی، دون علاوہ ہی اس کے، من دون ہی اس کے علاوہ،
الہن کسی معبود کو، لن ندعو من دونہ الہن ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو پکاریں گے نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو زمین و آسمان کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، جو بندہ کسی سے مانگتا ہے اللہ کے علاوہ، کسی اور کو پکارتا ہے، وہ اس کو معبود کہے نہ کہے، وہ ہوتا معبود ہی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ اس کو معبود بنا رہا ہے، اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کر دیں، ایسا کر بیٹھے جیسے تو ہمیں کہتا ہے کہ بتوں کے سامنے جھک جاؤ، اگر ہم ایسا کریں تو پھر کیا ہوگا؟ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ لقد لام تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، لقد بالکل حقیقت ہے، قلنا قالا اس نے کہا، قلنا ہم نے کہا، لقد قلنا حقیقت ہے ہم نے کہہ دیا، اذن تب، شططا شططا حق سے ہٹی ہوئی بات، نہ حق بات، غلط بات، لقد قلنا اذن شططا تب تو ہم نے بڑی زیادتی والی بات کر دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، نہیں پکاریں گے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا ہم ہرگز نہ پکاریں گے اس کے علاوہ کسی معبود کو، لقد قلنا اذا شططا تب تو ہم نے واقعی بڑی ناحق بات کہہ دی۔ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیا تو ہم نے بالکل ناحق بات کہہ دی۔ دیکھیے کتنی صاف صاف بات ہے کہ جن لوگوں نے جو اس بات پر ڈٹ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ ہم کسی سے دعا نہیں مانگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر کیا کیا اعزاز دیے، کیا کیا ان پر انعامات کیے، اور آج تک ان کا نام جو ہے وہ جاری ہے مسلمانوں کی زبانوں پر۔ آج کل ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، جو رب کا بن جاتا ہے اور رب اس کو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ دیکھیے رب کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں جاتے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں، وقال ربکم ادعونی کہا تمہارے رب نے مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا۔ اور یاد رکھو ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اوروں سے مانگتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین وہ ذلت اور رسوائی سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو کہے کہ آؤ میرے پاس میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا؟ کوئی ہے ہی نہیں، کسی کے پاس جرت ہی نہیں ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ کسی کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں، وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وہ تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، جن سے آج مسلمان مانگ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، آؤ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جس نے کسی اور سے مانگا تو پھر اس کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں پھینک دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں بڑا صاف صاف اعلان فرما دیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں۔ کتنی کلیئر بات ہے، کتنی واضح بات۔ اس کے باوجود انہی مساجد میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اوروں کے سے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی صریحاً نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، قل کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، میں صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی کو نہیں پکارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ پکارا ہے، دعا کی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اور یہ بھی فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرما دیا بھی بتا دیں ان کو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مطلب کیا ہوا کہ کسی سے دعا مانگنا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اب فیصلہ ہے آپ کا، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا اس سے مانگتے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے، یا اس سے مانگتے ہیں جو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے؟ اگر کوئی اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو کبھی کوئی بیمار نہ ہوتا، کبھی وہ بیمار نہ ہوتا، کبھی مٹی کے نیچے نہ جاتا، لیکن وہ بے بس ہیں، اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ بیمار ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے، زمین کے نیچے دفن ہو گئے۔ کیا ان سے مانگنا ہے یا اس سے مانگنا ہے جو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا رب ہے؟ اب فیصلہ آپ کا۔ وما توفیقی الا باللہ۔